بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے سلسلے میں ہماری لمبی حدیث چل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے سامنے مالٌ رائحٌ کہا تھا اور مالٌ رائحٌ پڑھا تھا۔ یہ رائحٌ رواح سے ہے اور رابح ربح سے ہے۔ تو نے اچھا کیا جو خیرات کر کے اس کو قائم کر دیا۔ عبداللہ بن یوسف کی روایت کو خود امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض صحابہ ناقص کھجور اصحاب صفہ کو دیتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اچھا مال موجود ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں ناقص مال دینا ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4555۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ پھر ابو طلحہ نے وہ باغ حضرت حسان اور ابی بن کعب کو دے دیا تھا۔ ان دونوں سے میں ان کا قریبی تھا لیکن مجھے نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انس کی ماں ابو طلحہ کے نکاح میں تھیں۔ ابو طلحہ انس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھتے تھے اور غیر نہیں سمجھتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ باب قولہ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، تم کہہ دو کہ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کچھ یہودی نبی اکرم کے پاس اپنے قبیلہ کے ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو تم اس کو کیا سزا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ آپ نے کہا، کیا تورات میں رجم کا حکم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تورات میں رجم کا حکم نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن سلام بولے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ جب تورات لائی گئی تو ان کے ایک بہت بڑے مدرس نے، جو انہیں تورات کا درس دیا کرتا تھا، آیت رجم پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا اور آیت رجم نہیں پڑھتا تھا۔ عبداللہ بن سلام نے اس کے ہاتھ کو آیت رجم سے ہٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ آیت رجم ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو مسجد نبوی کے قریب ہی جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے رجم کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا اس عورت کا ساتھی عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھک پڑتا تھا۔ علماء یہود کی بددیانتی تھی کہ وہ منمانی کارروائی کرتے اور تورات کے احکام میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے، جس کی ایک مثال مذکورہ روایت میں ہے۔ فقہائے اسلام میں سے بھی بعض کا رویہ ایسا رہا ہے کہ انہوں نے شرعی احکام کی رد و بدل کے لیے کتاب الحیل تصنیف کر ڈالی، جس میں اس قسم کے بہت سے حیلے سکھلائے گئے ہیں۔ خاص طور پر اہل بدعت نے حیلوں حوالوں سے تمام ہی منہیات کو جائز رکھا ہے۔ ناچنا، گانا، بجانا، غیر اللہ کو پکارنا، ان کے ناموں کا وظیفہ پڑھنا، کون سا ایسا برا کام ہے جو اہل بدعت نے جائز نہ کر رکھا ہو؟ یہی لوگ ہیں جن کو عیسائیوں اور یہودیوں کا چربا کہنا مناسب ہے۔ رجم کا معنی پتھروں سے کچل کر مار دینا۔ حدیث باب قولہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، تم لوگ بہترین امت ہو
جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ حدیث نمبر 4557، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے فرمان تم لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور کہا ان کو گردنوں میں زنجیر ڈال کر یعنی لڑائی میں گرفتار کر کے لاتے ہو، پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ گرفتاری ان کے حق میں نعمت عظمیٰ ہو جاتی ہے، وہ مسلمان ہو کر ثواب ابدی اور سعادت سرمدی حاصل کر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ امتوں کا 70واں عدد پورا کرنے والے ہو، تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، ان سب امتوں میں اللہ کے نزدیک تم بہترین امت ہو۔ ان امتوں میں تاریخ انسانی کی ساری قومیں داخل ہیں، وہ ہندی ہوں یا سندھی، عربی ہوں یا انگریزی، سب اس میں داخل ہیں۔ باب قولہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اللہ کے اس فرمان کا بیان جب تم میں سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھیں کہ وہ بزدل ہو کر ہار بیٹھیں اور لوٹ جائیں۔ حدیث نمبر 4558، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب ہم سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھیں کہ ہمت ہار دیں، درا حالے کہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، دونوں کا ولی تھا۔ سفیان نے کہا کہ ہم دو جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، حالانکہ اس آیت میں ہمارے بودے پن کا ذکر ہے، کمزوری کا، مگر ہم کو یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نہ اترتی، کیونکہ اس میں یہ مذکور ہے کہ اللہ ان دونوں گروہوں کا مددگار اور سرپرست ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ ولایت الہی ہم کو حاصل ہو گئی۔ ہمارے بودے پن کا جو ذکر ہے وہ صحیح ہے، اس فضیلت کے سامنے ہم کو اس عیب کے فاش ہونے کا بالکل ملال نہیں۔ باب قولہ لیس لک من الامر شیء، اللہ کے اس فرمان کا بیان تم کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ حدیث نمبر 4559، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا کر یہ بد دعا کی۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فجر کی دوسری رکعت کے بعد یہ دعا پڑھی تھی، اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں کافر پر لعنت کر۔ یہ بد دعا آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد کے بعد کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، تم کو اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں، آخر آیت فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تک۔ اس روایت کو اسحاق بن راشد نے زہری سے نقل کیا ہے۔ اسحاق بن راشد کی روایت کو طبرانی نے معجم کبیر میں موصولاً روایت کیا ہے۔ آپ نے 4 شخصوں کا نام لے کر بد دعا کی تھی، صفوان بن امیہ، سہل بن عمیر، حارث بن ہشام اور عمرو بن عاص، اور بعد میں چاروں مسلمان ہو گئے۔ اللہ کو ان کا مستقبل معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے ان پر لعنت کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4560، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا کرنا چاہتے تو رکوع کی بات کرتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد کے بعد۔ بعض اوقات آپ نے یہ دعا بھی کی، اے اللہ ولید بن ولید
سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے دے۔ اے اللہ مضر والوں کو سختی کے ساتھ پکڑ لے اور ان میں ایسی قحط سالی لا جیسی یوسف کے زمانے میں ہوئی تھی۔ آپ بلند آواز سے دعا کرتے اور بعض اوقات نماز فجر میں یہ دعا کرتے، اے اللہ فلاں اور فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ عرب کے چند خاص قبائل کے حق میں آپ نے یہ دعا کی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت اتاری آپ کو اس میں کوئی دخل نہیں اور آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعد میں وہ قبائل مسلمان ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بد دعا کرنے سے آپ کو منع فرمایا تھا۔ بڑوں کے اشارے بھی بڑی گہرائیاں رکھتے ہیں۔ باب قولہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ اخراکم آخرکم کی تانیث ہے۔ ابن عباس نے کہا دو سعادتوں میں سے ایک سعادت فتح اور دوسری شہادت ہے۔ حدیث نمبر 4561۔ براء ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے عبداللہ بن جبیر کو افسر مقرر کر کے ایک ٹیلے پر بٹھا دیا تھا۔ پھر بہت سے مسلمانوں نے پیٹھ پھیر لی اور اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، یہاں بیچ میں آیت حذف کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابیوں کے سوا اور کوئی نہیں رکا تھا اور کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ ان تیر اندازوں کی نافرمانی کی پاداش میں سارے مسلمانوں کو نقصان عظیم اٹھانا پڑا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان تیر اندازوں نے نص کے مقابلہ پر رائے سے کام لیا، رائے اور قیاس۔ اس لیے قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے رائے اور قیاس پر چلنا اللہ اور رسول کے ساتھ غداری کرنا ہے اور ان کے ساتھ بے وفائی ہے۔ باب قولہ امنۃ نعاسا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، امنۃ نعاسا، تمہارے اوپر غنودگی کی شکل میں امان اور راحت اتری اور نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 4562۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے کہا احد کی لڑائی میں جب ہم سب باندھے کھڑے تھے تو ہم پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ ابو طلحہ نے بیان کیا کہ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ نیند سے میری تلوار ہاتھ سے بار بار گرتی اور میں اسے اٹھاتا۔ غنودگی سے کسل دور ہو کر جسم میں تازگی آتی ہے۔ جنگ احد میں یہی ہوا جس کا ذکر اس روایت میں آیا ہے۔ باب قولہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اللہ کے اس فرمان کا بیان، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا، بعد اس کے انہیں زخم پہنچ چکا تھا، یعنی زخم پہنچنے کے بعد، ان میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ کہتے ہیں القرح جراح یعنی زخم، استجابوا اجابوا انہوں نے قبول کیا، یستجیب یجیب وہ قبول کرتے ہیں۔ باب ان الناس قد جمعوا لکم، ان الناس قد جمعوا لکم کی تفسیر کا بیان، یعنی مسلمانوں سے کہا گیا
بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف بہت سامان جنگ اکٹھا کر لیا ہے اور جمع کر لیا ہے، یعنی مکہ والوں نے، اس لیے ان سے ڈرو۔ تو مسلمانوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حدیث نمبر 4563۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر لیا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا اور کارساز ہے۔ حدیث نمبر 4564۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا یہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ اس مبارک کلمہ میں توحید و توکل کا بھرپور اظہار ہے، اسی لیے یہ ایک بہترین کلمہ ہے جس سے مصائب کے وقت عزم و حوصلہ میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ بطور وظیفہ اسے بلا ناغہ پڑھنے سے نصرت الہی حاصل ہوتی ہے اور اس کی برکت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رسول کو خود تلقین فرمایا ہے، جیسا کہ آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں مذکور ہے۔ باب قولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اس آیت میں جو سیتوقون ہے وہ توقتہ بتوق سے ہے، توق پہنائے جائیں گے۔ اور جو لوگ اس مال میں بخل کرتے رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ یقیناً قیامت کے دن انہیں اس کا مال توق بنا کر پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور آسمانوں اور زمین کا اللہ ہی مالک ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ حدیث نمبر 4565۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلے سانپ کی صورت میں، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اس کی گردن میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور جو لوگ کہ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے۔ آیت میں ان مالداروں کا بیان ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے بلکہ سونے چاندی کو بطور خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ان کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ان کا وہ خزانہ زہریلا سانپ بن کر ان کی گردنوں کا ہار بنے گا اور ان کے جبڑوں کو چیرے گا۔ یہ وہ دولت کے پجاری لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں خزانہ گاڑ کر رکھا
اور اس کی زکوٰۃ تک ادا نہیں کی۔ باب قولہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور یقیناً تم لوگ بہت سی دل دکھانے والی باتیں ان سے سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے، اور ان سے بھی سنو گے جو مشرک ہے۔ یعنی یہود و نصارہ و بت پرست قومیں ہمیشہ درپے آزار رہیں گی، مگر تم کو صبر و استقامت کے ساتھ یہ سارے مصائب برداشت کرنے ہوں گے۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کی پشت پر فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر رکھنے کے بعد سوار ہوئے اور اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ بنو حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ راستہ میں ایک مجلس سے آپ گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی موجود تھا، جو کہ مشہور منافق ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی کے ظاہری اسلام لانے سے بھی پہلے کا قصہ ہے، جس میں مجلس میں مسلمان، مشرکین یعنی بت پرست اور یہودی سب طرح کے لوگ وہاں موجود تھے۔ انہی میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ سواری کی ٹاپوں سے گرد اڑی اور مجلس والوں پر پڑی تو عبداللہ بن ابی نے چادر سے اپنی ناک بند کر لی اور بطور تحقیر کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب پہنچ گئے اور انہیں سلام کیا۔ پھر آپ سواری سے اتر گئے اور مجلس والوں کو اللہ کی طرف بلایا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، جو کلام آپ نے پڑھ کر سنایا ہے اس سے عمدہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کلام بہت اچھا ہے، پھر بھی ہماری مجلسوں میں آ کر آپ ہمیں تکلیف نہ دیا کریں۔ آپ گھر بیٹھے اگر کوئی آپ کے پاس جائے تو اسے اپنی باتیں سنائیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول، آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں، ہم اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان، مشرکین اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ فساد اور لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی، لیکن آپ نے انہیں خاموش اور ٹھنڈا کر دیا اور آخر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چلے آئے اور سعد بن عبادہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے بھی اس کا ذکر کیا کہ سعد، تم نے سنا نہیں؟ ابو حباب، آپ کی مراد عبداللہ بن ابی سے تھی، کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ سعد بن عبادہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اسے معاف کر دیں اور اس سے درگزر کریں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اللہ نے آپ کے ذریعہ وہ حق بھیجا ہے جو اس نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اس شہر کے لوگ یعنی اس مدینہ شہر کے لوگ اس پر متفق ہو چکے تھے کہ اس یعنی عبداللہ بن ابی کو تاج پہنا دے اور شاہی امامہ اس کے سر پر باندھ دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ذریعہ جو آپ کو اس نے عطا کیا ہے اس باطل کو روک دیا تو اب وہ چڑ گیا ہے اور اس وجہ سے وہ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا اور وہ سلوک کیا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اور جو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ نبی اکرم و صحابہ اعظم مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کر دیا کرتے
اور ان کی اذیتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ ان کو بھی معاف کر دیا، ہر طرح کے لوگ جو غلطی کرتے تھے اسے آپ معاف کر دیتے تھے۔ اسی کے بارے میں یہ آیت اتری، اور یقیناً تم بہت سی دل آزاری کی باتیں ان سے بھی سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے عزم و حوصلہ کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے اہل کتاب تو دل ہی سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد پھر سے کافر بنا لے، حسد کی راہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی یہ بہت جلتے ہیں۔ آخر آیت تک جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، نبی اکرم ہمیشہ کفار کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آخر اللہ نے آپ کو ان کے ساتھ جنگ کی اجازت دے دی، اور جب آپ نے غزوہ بدر کیا تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق قریش کے کافر سردار اس میں مارے گئے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے دوسرے مشرک اور بت پرست ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کر کے ان سب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کر لی اور ظاہراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین سے تم کو ہوشیار رہنا ہوگا، وہ ہمیشہ تم کو ستاتے ہی رہیں گے اور کبھی باز نہیں آئیں گے، ہاتھ سے زبان سے ایذائیں دیتے رہیں گے، تکلیف دیتے رہیں گے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان سے ہوشیار رہو، ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو، آخر میں کامیابی تمہارے ہی لیے مقدر رہے گی۔ باب قولہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اللہ کے اس فرمان کی تفسیر، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کیے پر خوش ہیں۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے اور چاہتے ہیں کہ جو نیک کام انہوں نے نہیں کیے خواہ مخواہ ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے، سو ایسے لوگوں کے لیے ہرگز خیال نہ کرو کہ وہ عذاب سے بچ سکیں گے، ایسا نہیں ہو پائے گا، ان کو عذاب ہو کے رہے گا۔ حدیث نمبر 4567، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چند منافقین ایسے تھے کہ جب رسول اکرم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ مدینہ میں پیچھے رہ جاتے، اور پیچھے رہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے پاس عذر بیان کرتے اور قسمیں کھا لیتے اور پسند کرتے کہ ایسے کام پر ان کی تعریف بھی کی جائے جس کو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت اتاری، لا تحسبن الذین یفرحون۔ یہ چند منافقین تھے جو جہاد سے جی چراتے، ان کے مکر و فریب کا جال بکھیر دیا۔ ایسے کتنے لوگ آج بھی موجود ہیں، کتنے بے نمازی ہیں جو اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کی بجائے الٹے نمازیوں سے اپنے کو بہتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، کتنے بدعتی مشرک ہیں جو اہل توحید پر اپنی برتری کے دعوے دار ہیں۔ یہ سب لوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔ حدیث نمبر 4568، علقمہ بن وقاص روایت کرتے ہیں کہ مروان بن حکم نے اپنے دربان سے کہا کہ رافع ابن عباس کے یہاں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ کی روح سے تو ہم سب کو عذاب ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک آدمی ان نعمتوں پر جو اس کو ملی ہیں خوش ہے،
اور یہ چاہتا ہے کہ جو کام اس نے نہیں کیا، جو کام اس نے کیا نہیں، اس پر بھی اس کی تعریف ہو۔ ابو رافع نے ابن عباس سے جا کر پوچھا تو ابن عباس نے کہا، تم مسلمانوں سے اس آیت کا کیا تعلق؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا تھا اور ان سے ایک دن کی بات پوچھی تھی جو ان کی آسمانی کتاب میں موجود تھی۔ انہوں نے اصل بات کو تو چھپایا اور دوسری غلط بات پر بیان کر دی، پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، اور ادھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی بڑے خوش تھے۔ پھر ابن عباس نے اس آیت کی تلاوت کی، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری طرح ظاہر کر دینا لوگوں پر۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیے ہیں ان پر ان کی تعریف کی جائے۔ یہاں بیچ میں آیت محذوف ہے۔ باب قولہ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کے اس فرمان کی تفسیر، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اختلاف سے رات و دن کا گھٹنا بڑھنا مراد ہے، جو موسمی اثرات سے ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب قدرت الہی کے نمونے ہیں۔ حدیث نمبر 4569، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر رہ گیا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میمونہ کے ساتھ تھوڑی دیر تک بات چیت کی، پھر سو گئے۔ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور یہ آیت تلاوت کی، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے مختلف ہونے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی آنے جانے میں مختلف ہونے، آنے جانے میں مختلف ہونے میں۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور مسواک کی، پھر 11 رکعتیں تہجد اور وتر کی پڑھی۔ جب بلال نے فجر کی اذان دی تو آپ نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی اور باہر مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہی 11 رکعتیں رمضان میں لفظ تراویح کے ساتھ موسوم ہوئی، اس لیے تراویح کی یہی 11 رکعت سنت نبوی ہیں۔ باب قولہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر ہر حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 4570، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں سو گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا۔ میری خالہ نے آپ کے لیے گدا بچھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طول میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طول میں لیٹ گئے۔ پھر آدھی رات گزر جانے پر بیدار ہوئے تو چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار دور کرنے لگے۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ایک مشکیزے کے پاس آئے اور اس سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہی سب کچھ میں نے بھی کیا،
اور آپ کے پاس آ کر آپ کے بازو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور میرے کان کو پکڑ کر ملنے لگے شفقت سے یا نیند کے اثر کو دور کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے 2 رکعت تہجد کی پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر وتر ادا کیا۔ باب قولہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے ہمارے رب، تو نے جسے دوزخ میں داخل کر دیا اسے تو نے واقعی ذلیل و رسوا کا کیا اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4571۔ قریب روایت کرتے ہیں کہ انہیں عبداللہ بن عباس نے خبر دی کہ ایک رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میمونہ کے گھر میں ٹھہر گئے جو ان کی خالہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بستر کی چوڑائی میں لیٹا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی میں، پھر آپ سو گئے اور آدھی رات میں یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد میں آپ بیدار ہوئے اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کو دور کیا۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر مشکیزے کے قریب گئے جو لٹکا ہوا تھا، اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا اور اچھے سے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی آپ ہی کی طرح وضو وغیرہ کیا اور نماز کے لیے آپ کے بازو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور اسی ہاتھ سے بطور شفقت میرا کان پکڑ کر ملنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی اور پھر 2 رکعت پڑھی اور آخر میں وتر کی نماز پڑھی۔ اس سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آیا تو آپ اٹھے اور 2 ہلکی فجر کی سنت پڑھی اور نماز فرض کے لیے آپ باہر نکلے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے لیے اٹھنا اور آیات مذکورہ کا بطور دعا تلاوت کرنا مطلوب ہے۔ حدیث اور باب میں یہی مطابقت بھی ہے۔ باب قولہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو پکار کر سنا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پکارنے والے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حدیث نمبر 4572۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام قریب روایت کرتے ہیں، ان کو عبداللہ بن عباس نے خبر دی کہ وہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے گھر رہ گئے۔ حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بستر کی چوڑائی میں لیٹ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ طول میں لیٹے، لمبائی میں۔ پھر آپ سو گئے اور آدھی رات میں یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا تھوڑی دیر بعد آپ جاگے اور بیٹھ کر چہرہ نیند کے آثار دور کرنے کے لیے ہاتھ پھیرنے لگے، چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی۔ اس کے بعد آپ مشکیزہ کے پاس گئے جو لٹکا ہوا تھا، اس سے تمام آداب کے ساتھ آپ نے وضو کیا۔
پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ میں بھی اٹھا اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کیا اور جا کر آپ کے بازو میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس غلط جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو داہنی طرف کھڑا ہونا تھا تو یہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ حدیث بہت بار پیچھے آ چکی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور شفقت سے میرے داہنے کان کو پکڑ کر ملنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی اور آخر میں انہیں وتر بنا دیا۔ پھر آپ لیٹ گئے اور جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر مسجد میں تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ آیات مذکورہ کو آپ تہجد کے وقت اٹھنے کے بعد اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یہاں بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ان دعائیہ آیات کے رموز و نکات وہی حضرات جان سکتے ہیں جن کو سحر کے وقت اٹھنا اور مناجات میں مشغول ہونے کی لذت سے شناسائی ہو اور اس سے آشنائی بھی ہو۔ سورۃ النساء، سورہ نساء کی تفسیر۔ قال ابن عباس یستنکفا یستکبرا، ابن عباس کہتے ہیں یستنکفو یستکبرو کے معنی میں ہے قیامن قیامن، جس پر تمہارے گزران کی بنیاد قائم ہے۔ لہن سبیلا، شادی شدہ کے لیے رجم اور کنوارے کے لیے کوڑے کی سزا ہے جب وہ زنا کریں۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا آیت میں مثنا و ثلاثہ و رباع سے مراد 2 2، 3 3 اور 4 4 ہیں۔ اہل عرب رباع سے آگے اس وزن سے تجاوز نہیں کرتے، رباع تک جاتے ہیں اور بس۔ باب وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ یعنی اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر پاؤ گے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ حدیث نمبر 4573، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک آدمی کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی، پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس یتیم لڑکی کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا، اسی باغ کی وجہ سے ایک شخص اس کی پرورش کرتا رہا، حالانکہ دل میں اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ اس سلسلے میں یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے۔ ہشام بن یوسف نے کہا میں سمجھتا ہوں ابن جریج نے یوں کہا یہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال و اسباب میں اس مرد کی حصے دار تھی اور اس کی شراکت دار تھی۔ حدیث نمبر 4574، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا تھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ سے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھانجے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کی جائیداد کی حصے دار ہو، اب اس ولی کو اس کی مالداری خوبصورتی پسند آئے، اس سے نکاح کرنا چاہے پر انصاف کے ساتھ پورا مہر نہ دینا چاہے، تو اللہ نے اس آیت میں لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ
جب تک ان کا پورا مہر انصاف کے ساتھ نہ دے دے نکاح کرنے سے منع فرمایا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم دوسری عورتوں سے جو تم کو بھلی لگیں نکاح کر لو، یتیم لڑکی کا نقصان نہ کرو۔ عروہ نے کہا، عائشہ کہتی ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد لوگوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، دوسری آیت میں یہ جو فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، یعنی وہ یتیم لڑکیاں جن کا مال و جمال کم ہو اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان یتیم لڑکیوں سے جن کا مال و جمال کم ہو نکاح کرنا نہیں چاہتے تو مال اور جمال والی یتیم لڑکیوں سے بھی جن سے تم نکاح کرنے کی رغبت ہے، جن سے تم کو نکاح کرنے کی رغبت ہے، نکاح نہ کرو مگر جب انصاف کے ساتھ ان کا مہر پورا ادا کر دو۔ باب قولہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اور جو شخص نادار ہو وہ مناسب مقدار میں کھا لے، اور جب امانت ان یتیم بچوں کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو۔ بیدارن مبادرتن کے معنی میں ہے جلدی کرنا، اعتدنا اعددنا اعتاد سے، افعلنا یعنی باب افعال سے، جس کے معنی ہے تیار کیا۔ حدیث نمبر 4575، عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے اس فرمان وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ کے سلسلے میں کہتی ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے بلکہ جو شخص خوشحال ہو وہ اپنے کو بالکل روکے رکھے، البتہ جو شخص نادار ہو وہ واجبی طور پر کھا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کہتی ہیں یہ آیت یتیم کے بارے میں اتری ہے کہ اگر ولی نادار ہو تو یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کی اجرت میں وہ واجبی طور پر یتیم کے مال سے لے سکتا ہے، بشرطے کی نیت میں فساد نہ ہو، یعنی مناسب انداز میں معروف طریقے سے۔ باب قولہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اور جب تقسیم ورثہ کے وقت کچھ عزیز قرابت دار اور بچے اور یتیم اور مسکین لوگ موجود ہوں تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو۔ حدیث نمبر 4576، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اور جب تقسیم کے وقت عزیز و اقارب اور یتیم اور مسکین موجود ہوں اس کے سلسلے میں انہوں نے کہا یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔